اجتنابا اللهم اجعلني من المتقين واجعلني من المحسنين واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني من المقربين واجعلني من ورثة جنة النعيم آمین ثم آمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 148 تک ہم نے کر لیا تھا، آج آیت نمبر 149 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے، اگر تم سب اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کیا کیا؟ کفروا، کفر کیا۔ یہاں سے مراد کافرو سے مراد اللہ تعالیٰ کی کافر نہیں ہے بلکہ منافقین مراد ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جنہوں نے اللہ کے نبی کی اطاعت سے کفر کیا، اللہ کے نبی کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تھا، وہ منافقین مراد ہیں کہ اے ایمان والو اگر تم ان منافقین کی اطاعت کرو گے تو یہ منافق تمہیں کیا کریں گے؟ یردوکم علی اعقابکم، یہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر دیں گے۔ کیسے پھیریں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہاں جی یاد کر لیجئے کہ یہ تبصرہ ہو رہا ہے جنگ احد کے اوپر، ہے نا؟ تو جنگ احد میں مسلمانوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا تھا، اور جنگ احد میں جانے سے پہلے عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹ گیا تھا، یاد آیا نا آپ کو؟ تو کہتے تھے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو نقصان ہوا، جانی مالی ہر طرح کا نقصان ہوا، ان کی دھاک ختم ہو گئی، مسلمانوں کی روح دبدبہ ایک قائم ہو گیا تھا جنگ بدر کے بعد، تو یہ آگے سے کہنا شروع ہو گئے کہ اگر یہ نبی سچے ہوتے نا تو کبھی ایسا نقصان نہیں ہوتا۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو جب رسول کی موجودگی میں اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے تو اگر رسول نہیں ہوں گے تو کتنے بڑے بڑے نقصان ہو جائیں گے۔ تو وہ اس قسم کی باتیں پھیلانا شروع ہو گئے، اس قسم کی باتیں بولنا شروع ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اگر تم ان کفار، ان منافقین کی باتوں کو مان کے چلو گے تو یہ تو تم کو تمہاری ایڑیوں پر الٹا پھیر کر لے جائیں گے، یعنی کہ جیسے تم ہو تمہیں اور مزید آگے بڑھنے کے بجائے تمہیں تمہارے ایمانوں کو ڈگمگا کر، اصل میں نفاق کیا ہے؟ نفاق وہ بیج ہے جو دل میں آتا ہے تو پوری کی پوری جڑیں اپنی پھیلاتا ہے اور تقویٰ کو ختم کر دیتا ہے، اور جب وہ تقویٰ کو ختم کرتا ہے ایمان کا بیج اس کے اندر سے ختم ہوتا ہے اور ساری کی ساری شاخیں پوری باڈی میں پھیل جاتی ہیں نفاق کی۔ تو یہ تو ایسا کیڑا ہے نفاق کا کہ وہ ایک جگہ تک نہیں رہتا، پھر آپ کے ہر عمل سے چھلکنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ، آپ کے اعضاء، آپ کے اعمال، سب جگہوں سے اس کی اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو منافقین کے ساتھ رہنے یا ان کی باتوں کو مان کے چلو گے تو تم تو الٹا، جیسے یہ الٹ کے چلے گئے تھے، جیسے یہ میدان جنگ سے پیٹ موڑ کر بھاگ گئے تھے، جیسے یہ لڑائی نہیں کرنا چاہتے تھے اور لڑائی سے ڈرتے تھے، تو یہ تم کو بھی ایسا ہی معاملہ کروا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے، تم نامراد ہو جاؤ گے۔ سمجھ آئی؟ تو اس بات یہ ہے کہ انسان ہر دفعہ نقصان کی وجہ تلاش کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور منافق ہوتا ہے جو نقصان کی وجہ تلاش کرتا ہے خواہ مخواہ میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کام کر کے رہتا ہے، یہ کہنے سے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ انسان خواہ مخواہ شیطان اس کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، ورغلاتا ہے، اور ہر نقصان کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہوا تھا نا اس وجہ سے ایسے ہو گیا، فلاں نے یہ کام کیا تھا نا اس وجہ سے ایسے ہو گیا، ہاں تم درس پہ گئی تھی نا تو دیکھا تمہارے پیچھے سے یہ ہو گیا، تم درس پہ جاتی نہ یہ کام ایسے ہوتا۔ حالانکہ اگر ہونا ہوتا کوئی معاملہ، کوئی ڈاکہ پڑنا ہوتا خدا نہ خواستہ، یا گھر میں کوئی شارٹ سرکٹ ہونا ہوتا تو ہم گھر میں ہوتے تو بھی ہو جاتا۔ لیکن منافقین کیا کہتے ہیں؟ تم نے یہ کام کیا تھا نا اس وجہ سے ایسا ہوا، نہ تم جاتی پیچھے سے نہ یہ کام ہوتا۔ تو یہی کام منافق بھی کر رہے تھے۔ اللہ نے کہا بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، بلکہ تمہارا اللہ تو مولا ہے، تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تو یہ جو تکلیف کے وقت
خواہ مخواہ کی ہمدردی جتانے والے تمہارے ساتھ آ گئے ہیں نا، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو. خاص طور سے تکلیف کے وقت اس قسم کی باتیں کر کے ہمدردی جتانے والے لوگ اصل میں کون ہوتے ہیں؟ منافق ہوتے ہیں. اصل میں وہ ویسے ہوتے نہیں ہیں، لیکن تکلیفوں کے وقت خواہ مخواہ دوست بن کر آ جاتے ہیں اور غلط ملت باتوں سے انسان کے ایمان کو مزید خراب کرنے والے ہیں. صحیح؟ تو اس وقت بھی منافق ہمدردی کرنے آ گئے تھے. دیکھا ہم نے کہا تھا نا، کیا کہنے لگے؟ آگے آئیں گے ان کی باتیں. اللہ فرماتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا، ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی ان منافقین کے دلوں میں ہم روب ڈالیں گے، ان کفار کے دلوں میں ہم روب ڈالیں گے. اور اللہ نے روب ڈالا بھی تھا، اللہ نے روب ڈالا بھی تھا. کیا روب ڈالا تھا؟ ابو سفیان جب جنگ جیت گیا تو جنگ جیتنے کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ پیچھے جائیں مدینہ میں اور جا کے پوری مدینہ والوں کو ٹکا بوٹی کی طرح تہس نہس کر کے رکھ دیں. لیکن اللہ نے اب ان کے دلوں میں روب ڈالا اور ابو سفیان مدینہ جاتے جاتے رہ گیا. اور کہاں چلے گئے یہ لوگ؟ مکہ. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اگر تو یہ اونٹ پر بیٹھے ہیں تو یہ مکہ جائیں گے، اور اگر یہ گھوڑوں پر بیٹھے ہیں تو مدینہ جائیں گے. ارادہ اس کا مدینہ جانے کا تھا، لیکن ایسا اللہ کی طرف سے اس کفار کے، ان کافروں کے دلوں میں روب آیا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام نہ کر سکے، اور اس روب کی وجہ سے وہ مدینہ جانے کے بجائے کہاں چلے گئے؟ مکہ جائے. اللہ فرماتا ہے یہ روب میں اس لیے ڈالتا ہوں بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. ما لم ينزل به سلطانہ، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. اللہ نے نہیں کہا میرے ساتھ کسی کو اپنا شریک بنا دو. وہ پوچھتے تھے نا، وہ پوچھتے تھے، مشرکین کس کو پوچھتے تھے؟ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے. منافق کس کو پوچھ رہے تھے؟ اپنی منافق کس کو پوچھ رہے تھے؟ اپنے نفس کو پوچھ رہے تھے، دنیا کو پوچھ رہے تھے. عبداللہ بن ابی کس کو پوچھ رہا تھا؟ ہاں جی، وہ بادشاہ بنتے بنتے رہ گیا تھا نا، تو دنیا کی محبت اس کے دل میں تھی. وہ تو دنیا کی محبت کا پجاری تھا. وہ اس دنیا کی محبت کو پوچھتے ہوئے وہ اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا تھا، اللہ کے وعدے پر توکل نہیں کر رہا تھا. لہٰذا اس نے کیا کہا؟ یہ تو ایسے ہی ہوگا، چلو چلو واپس پلٹو، کوئی یہاں پہ اللہ کی مدد شدت نہیں آنی ہے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارا کہا نہیں مانا گیا. ڈرپوک ہوتے ہیں نا بیسیکلی، دنیا کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے کا اور جان نہ دینے کا ان کے خوف ہوتا ہے ایک طرح سے ان کے دل میں. تو حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جس نے نہ کبھی اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور نہ کبھی جہاد کی خواہش اس کے دل میں آئی، اللہ کی طرف سے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں سوری، بلکہ وہ ایسا ہے کہ نہیں نہ جس نے کہا نہ کبھی جہاد کیا اور نہ کبھی جہاد کی خواہش اس کے دل میں آئی، وہ نفاق کی حالت میں مرا، وہ نفاق کی حالت میں مرا. تو گویا جس نے کبھی جہاد نہیں کیا، نہ اس کی خواہش اس کے دل میں آئی، تو وہ کس حالت میں مرا؟ نفاق کی حالت. تو منافق تو نہ جہاد کرتا ہے نہ جہاد کرنا چاہتا ہے، اسی لیے عبداللہ بن ابی پلٹ گیا تھا. تو اللہ نے دونوں کے دلوں میں روب ڈالا تھا، ابو سفیان کے بھی دل میں، اور یہ جو منافق پلٹ کے گئے تھے ان کے دلوں میں بھی روب ڈال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. مدینہ کون جائیں گے، مکہ کون جائیں گے؟ گھوڑوں والے اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا جو واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب یہ لوگ سب چلے گئے تھے، آوازیں لگائیں، ابو سفیان نے پوچھا کہ ہم نے تمہارے نبی کو بھی قتل کر دیا، ہم نے اس کو بھی قتل کر دیا، ابو بکر کو بھی، عمر کو بھی. تو اوپر سے پھر جب اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو اشارہ کیا کہ آپ جواب دیجئے، تو پھر حضرت عمر نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی بھی خیریت ہیں، ابو بکر بھی خیریت سے ہیں، میں بھی بالکل خیریت سے، جن جن کے تم نام لے رہے ہو ہم سب بالکل بحفاظت بالکل ٹھیک ہیں. تو اے اللہ کے دشمن، اس طرح کر کے انہوں نے نا کہہ دیا تھا. تو پھر اس نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم نے اپنی جنگ بدر کا تم سے کافی بدلہ لے لیا ہے، تو اور اب ہم واپس پلٹ رہے ہیں اور اگلے سال بدر کے مقام پر پھر تم سے ملیں گے.
اب اس کے دل میں یہ آیا کہ ان کو ہم نے جنگ تو جیت لیا، تو اب ایسا کرتے ہیں، یہ تو اوپر اب جاتے ہیں ان کے پاس پیچھے مدینہ میں جو رہ گئے لوگ ان کو مار کے جائیں، ان کو جو ہے نا ان کا بدلہ ان سے بھی لے کر جائیں. لیکن چاہتے چاہتے بھی وہ نہ کر سکا، اللہ نے ایسا روک ڈال دیا ان کے دل میں، اور وہ بیٹھے اپنے گھوڑوں پر نہیں سوار نہیں ہوئے بلکہ وہ اپنے اونٹوں پر سوار ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ دیکھو اگر تو یہ اونٹوں پر سوار ہو کر گئے ہیں تو پھر یہ مکہ جائیں گے. تو پھر انہوں نے بتایا تھا کہ ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر گئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اچھا پھر یہ لوگ مکہ گئے. تو یہ بات ہوئی تھی ایکچولی. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ اللہ فرماتا ہے، اور یعنی اللہ نے بتا دیا کہ ان کافروں ان منافقوں کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ اور برا ہے ٹھکانہ پلٹنے کی جگہ ظالموں کے لیے. اللہم اجرنا من النار. اب جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے اور باتیں کر رہے تھے تو مسلمان بھی تھوڑا سا ڈگمگا گئے تھے، مسلمانوں کے دلوں میں بھی کچھ آ رہا تھا. 70 مسلمان شہید ہو چکے تھے، گھر گھر میں جو ہے وہ بیوائیں تھیں، یتیم بچے تھے، ہر گھر میں بہت زیادہ سوگواریاں تھیں. تو دل منافقوں کی وجہ سے نا ڈگمگانے شروع ہو گئے تھے. منافق اس قسم کی باتیں کرتے تھے تو وہی بات ہے نا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. آپ جس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو آپ اسی جیسے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آج ہماری برادری میں ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں، اچھے خاصے دیندار مذہبی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ بھی جب برادری کے ساتھ ملتے ہیں، خوشی ہوتی ہے غمی ہوتی ہے، ہم سب ایک ساتھ ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کسی کا ایمان کم ہوتا ہے، کسی کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، کوئی اچھے ایمان والا اسٹرانگ ایمان والا ہوتا ہے اور کوئی بڑے منافقانہ ایمان والا بھی ہوتا ہے نا. تو کئی لوگ ایسے بولتے ہیں ہاں دیکھا نا ایسے ہو گیا تو یہ فلاں بندہ جیسے مر گیا خصوصی طور پر فوتگیوں پر، نہ یہ جاتا نہ یہ نکلتا گھر سے اس موقع پر تو نہ اس کی موت ہوتی. کاش یہ نہیں جاتا، کاش یہ نہ جاتا، کاش یہ تمہاری بات ہی سن لیتا. اگر یہ سن لیتا تو اس کے ساتھ ایسے حادثہ نہ ہوتا. اور لوگ آگے سے سارے ایمان والے لوگ بھی ہاں بات تو صحیح ہے ویسے. حالانکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. کہ کیا ہوتا ہے، یہ بیسیکلی صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور منافقانہ صحبت کا تو بہت زیادہ اثر ہوتا ہے ہمارے اوپر. اچھے اچھے ایمان والے بھی جو ہے نا وہ اپنا ایمان کھو دیتے ہیں. شادیوں میں دیکھا ہے آپ نے، قرآن کلاسز کے کورسز باقاعدہ کیے ہوئے لوگ بھی جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو ساری جو برادری ہوتی ہے، سارے گھر والے کو، بہن بھائی کو، یہ وہ چلو نا کوئی بات نہیں، ایک دفعہ تو زندگی میں ایسا موقع آتا ہے، پھر کیا ہو گیا، سبھی ہیں تم علیحدہ ہی تم نے ایسے بن کے بیٹھنا ہے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور ایمان کو ڈگمگانے کا سبب بن جاتے ہیں. بس ایسے ہی ان کے ساتھ بھی ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فوراً ان کو یہ تبصرہ نازل کر کے اور ان کے ایمانوں کو سمجھایا، ان کو سنبھالا دیا، ان کو تسلی دلائی، اور ان کو یہ بتایا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور البتہ یقیناً اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا تھا. اللہ نے جو فتح و نصرت کا وعدہ تم سے کیا تھا، اللہ نے اس وعدے کو سچا کر کے دکھایا تھا. شروع میں کیا ہوا تھا، اس تحسونہم بِإِذْنِهِ. تحسونہم کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہا سین سین یعنی کہ قوت حاسہ پر مارنا، جڑ سے ختم کر دینا. یعنی کہ ابتدا میں اس تحسونہم بِإِذْنِهِ اللہ کے حکم سے تم ان کو ان کی جڑ سے اکھیڑ رہے تھے. اللہ کی مدد آئی تھی، اللہ کی مدد آئی تھی، اور اللہ کی مدد سے تم ان کا قتل عام کر رہے تھے. شروع میں یاد کیجئے کیا ہوا تھا، قتل عام کیا تھا، تبھی تو وہ لوگ بھاگے تھے اور مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے مسلمان گئے تھے. اور اس نیچے والے جب مسلمان مال غنیمت حاصل کرنے لگے کہ ہم تو جیت گئے، مشرکین تو بھاگ گئے. تو ابتدا میں تو مومنوں نے قتل کیا تھا، ان کا قتل عام کیا تھا. اللہ کا وعدہ سچا ہوا تھا. جب تک مسلمان اپنے اللہ
اللہ کی اطاعت پر جمے رہے, دین کی حفاظت کے لیے ڈٹے رہے, اپنے نبی کی اطاعت پر قائم رہے, اللہ کے وعدے پر توکل کرتے رہے, تو اللہ بھی ان کے ساتھ رہا. ان اللہ مع الصابرین رہا, ان اللہ مع المتقین رہا, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا, اور انہوں نے ان کو شکست دے دی تھی کہ ان کو قتل عام کر کے ان کو بالکل جڑ سے ختم کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم, جب تم کمزور پڑ گئے, وتنازعتم فی الامر, اور تم اسی ایک کام کے حکم کے اوپر تنازع میں پڑ گئے, جھگڑے میں پڑ گئے, وعصیتم, اور اس کے نتیجے میں تم نے نافرمانی کر دی, من بعد ما اراکم ما تحبون, اس کے بعد کہ جب کو تمہیں وہ دکھا دیا جس سے تم محبت رکھتے تھے. کس چیز سے محبت رکھتے تھے؟ مال غنیمت سے. وہ مال غنیمت کی محبت, وہ مال غنیمت جب اللہ نے ان کو دکھایا تو اس مال کی محبت سے ان کے درمیان میں کیا ہوا؟ آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا, اور وہ کمزور پڑ گئے, اور انہوں نے اس کی وجہ سے وَعَصَيْتُمْ, نافرمانی کر لی. کس سے؟ اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی کر دی. کہ جب اللہ کے نبی نے ان کو یہ کہہ دیا تھا, اتنی کڑی انسٹرکشنز دی تھی کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں بھی نوچ رہے ہوں, پھر بھی تم یہ جگہ چھوڑ کے مت اترنا. تو آپ کو سمجھ میں آئی ایک بات؟ نبی کی نافرمانی کی وجہ سمجھ میں آئی؟ مال کی محبت کیا تھی؟ مال کی محبت. یہ جو مال کی محبت جب دل میں آتی ہے تو یہ بے شمار چیزوں کی وجہ بن جاتی ہے. یہ مال کی محبت دل میں آئی, مال جو کہ حکم تھا کہ تنفقون کر دو, خرچ کر دو. اللہ نے کہہ دیا تھا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ چیزیں خرچ نہ کر دو جنہیں تم محبوب رکھتے. یہ تو خرچ کیا کرتے, یہ تو لوٹنے کی پڑ گئے تھے. تو نیکی کی توفیق چھن گئی, نیک نہیں بن سکے, نیکی کی توفیق چھن گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان کو ہوا تھا ایسا. اور دوسرا کیا ہوا؟ لیڈر کی بھی نافرمانی کی. جب محبت آئی مال کی تو انسان کے دل میں مال کی محبت آئی تو ایمان نکل گیا. ایمان نکلا, قدم ڈگمگا گئے. جب قدم ڈگمگائے, ایمان نکلا, تو پھر اطاعت کے پیمانے بدل گئے. جب ایمان ہی نہیں رہا تو پھر اطاعت کے پیمانے بھی بدل گئے. وہ تو دنیا کی محبت میں بھاگنے لگے تھے. ان کے دل میں کس کی محبت تھی؟ دنیا کی. اللہ کی تو تھی ہی نہیں, اللہ کے نبی کی تو رہی ہی نہیں. دنیا کی محبت آ گئی, ایمان نکلا, اطاعت کے پیمانے بدلے, تو اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی ان کے لیے آسان ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے اپنی بات؟ اپنے اندر کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کیوں آسان ہو جاتی ہے آج؟ کیونکہ ہمارے اندر مال کی محبت آ جاتی. ہم نیکی کو کیوں نہیں پہنچ سکتے, ہم بر کیوں نہیں کر پاتے, ہم سراپا نیکی کیوں نہیں بنتے؟ کیونکہ ہمارے دل میں مال کی محبت. ہم مال خرچ نہیں کر رہے بلکہ مال کو جوڑنے, سمیٹ کے رکھنے والے بن رہے ہیں. جب ان صحابہ کرام, بدری صحابہ کرام کے دلوں میں مال کی محبت آ گئی تھی تو اطیع اللہ اور اطیع الرسول سے نافرمانی آسان ہو گئی تھی. تو میرے اور آپ کے دل میں اگر مال کی محبت آ جائے گی تو پھر ہمارے لیے اطیع اللہ اور رسول کرنا آسان ہوگا؟ پھر تو آج وجہ سمجھ میں آ رہی ہے. بحیثیت امت مسلمہ نافرمانیوں کی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے. آج ہر کوئی بھاگ رہا ہے,
دنیا کے پیچھے دنیا حاصل کر لے, دنیا کما لے, دنیا کا جو کے چکر میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. تو ہمارے دل سے ہمیں پھر مال کی محبت کو نکالنا کتنا ضروری ہے نا. مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے آ جائے الحمدللہ ثم الحمدللہ, لیکن محبت نہیں ہونی چاہیے. جوڑ جوڑ کے نہیں رکھنا. دیں اللہ کی راہ میں بڑھ بڑھ کے نکالیں, اسی کے غنی ہو جائے. اللہ سے دل کی غنا مانگا کریں. امیر بہت ہوتے ہیں, غنی بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو دل کی غنا مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے. اللہ غنی کر دے, اللہ غنی کر دے, اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے. جتنا آئے اس سے زیادہ بڑھ کے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والا بن جاؤ. اللہ نے تو آپ کو سمجھ میں آیا مسلمان کمزور بھی کب پڑتے ہیں؟ جب مال کی محبت آ جاتی ہے. آپس میں لڑائی جھگڑا فساد اور فتنہ انسان کو کمزور کب کرتی ہے؟ زمین کی محبت. یس, زر زمین کی محبت, یہ حب مال, حب دنیا, یہ انسان کو کمزور بناتی ہے. یہ انسان کے اندر فتنہ فساد لاتی ہے, اور اس کے آنے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں سے روح گردانی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. اور جب اللہ کے حکم سے روح گردانی انسان کر چھوڑتا ہے تو پھر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ اس سے اٹھا لیتا ہے. پھر اللہ نے اپنی مدد کا ہاتھ ان سے اٹھا لیا. پھر کیا ہوا تھا؟ پھر کیا ہوا تھا؟ ہاں, پھر حملہ ہوا تھا خالد بن ولید کا, اور پھر ان کے اوپر ایسے پیچھے سے اور آگے سے وہ ہوئے حملہ آور کہ پھر مسلمان سینڈوچ بن گئے, اور 70 صحابہ کرام جو ہے وہ اس میں شہید ہو گئے. پھر اللہ کی مدد کا ہاتھ اٹھا تھا. ٹھیک ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے, اور کچھ لوگ ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے. حضرت عبداللہ بن جبیر بولتے جا رہے تھے کہ نبی کا حکم یہ تھا خدارا واپس آ جاؤ, نہ چھوڑو اپنی جگہ. تو وہ تو آخرت چاہ رہے تھے, اور لیکن جو دنیا کی محبت میں جا رہے تھے نیچے مال غنیمت سمیٹنے, اللہ نے ان کو کہہ دیا کچھ تم میں سے ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے, اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے. ثم صرفکم عنہم, پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا, یعنی تمہیں پھیر دیا, اللہ نے ٹوٹلی پھیر دیا. لیبتلیکم, کیوں کیا تھا اللہ نے ایسا؟ تاکہ تمہیں اب آزمائے. یہ اب اللہ کی آزمائش تھی. ٹھیک, یہ اب اللہ کی آزمائش تھی. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اور البتہ یقیناً معاف کر دیا تم کو. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے مومنوں کے اوپر. اتنی بڑی نافرمانی کا معاملہ مومنوں سے ہو گیا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کچھ میں نے تمہیں آزمانے کے لیے کیا تھا. پھر میں نے حالات پورے کے پورے پھیرے, کافروں کے مقابلے میں تمہیں پسپا کر دیا, اور لیکن تمہارے سارے معاملے کے بعد بھی میں نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ مومنوں پر بڑی نظر عنایت رکھنے والا ہے, بڑا معافی کرنے والا ہے, اور بڑی مہربانی کرنے والا ہے. آج اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اپنی مدد کا ہاتھ اٹھا رکھا ہے, جو کہ ہمیں نظر آتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ. اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں پہ برق کیوں گر رہی ہے آج, کیوں گر رہی ہے, وجہ ساری سامنے سمجھ آ رہی ہے نا. آج مسلمان جس لیول اور جس حد تک پہنچ چکے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں پڑ چکے ہیں, آپس میں پھٹ چکے ہیں, اذا فشلتم, کمزور پڑ چکے ہیں, تنازعتم فی الامر, مختلف باتوں میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, تنازع کرتے ہیں, اور اللہ کے نبی کی حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وجہ ساری کی ساری سامنے ہے کہ ہر کسی کو اپنی پڑ گئی ہے. تم میں وہن پڑ جائے گا, وہ تم کمزور ہو جاؤ گے, ندی نالوں میں بہنے والے خس و خاشاک کی مانند ہو جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم بہت کم ہوں گے,
آپ نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے کیونکہ تمہاری حیثیت ندی نالوں میں بہنے والی خس و خاشاک کی مانند ہو جائے گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے ڈر، موت سے کا ناپسندیدگی۔ آج ایسا ہی، آج پوری کی پوری امت مسلمہ دنیا چاہتی ہے اور موت سے ناپسندیدگی چاہتی ہے۔ یہ سب آپ کے سامنے فلسطین غزہ کا جو معاملہ ہوا اس میں کون سا مسلم ملک آگے بڑھ کر آئے؟ ہر کسی کو اپنی پڑی تھی کہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہو، ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہو، ہمیں دنیا ملتی رہے، ہمارے جو ہے نا وہ عیاشیاں چلتی رہیں۔ کوئی موت سے ناپسندیدگی سب کے اندر نظر آ رہی تھی، کوئی آگے بڑھ کے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی مسلمانوں کی فوج بن کے آگے نہیں بڑھ کے گیا کہ ان کے سامنے کھڑا ہوتا ڈٹ کے کہ کر لو جو کرنا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ تم کیا کرتے ہو مسلمانوں کے ساتھ۔ کوئی گیا؟ کوئی نہیں گیا۔ تو ان قریب وہ وقت آئے گا کہ غیر مسلم قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی کہ جیسے لوگ دسترخوان پہ چنے ہوئے کھانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ہمارا وہ معاملہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ ہو چکا ہے۔ سارے مسلم ممالک جو ہیں وہ اسی طرح ہیں کہ اور سارے نان مسلم کنٹریز ہمارے اوپر ایسے ہی چنے ہوئے کھانوں کی طرح کبھی اس ملک کو کھا رہے ہیں، کبھی اس ملک کو کھا رہے ہیں، اور کبھی اس ملک کو کھا رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں نا۔ ہمارا آج بالکل وہی حال ہوا ہے۔ اللہ نے وجہ ہم کو صاف بتا دی ہے۔ اللہ کی مدد تب ہی آتی ہے جب رویے ہمارے ویسے ہوتے ہیں۔ جب رویے ویسے دکھائیں گے تو اللہ اپنی مدد دے گا، آج بھی دے گا۔ ہم ہی وہ رویے نہیں رکھیں گے تو پھر اللہ اپنی مدد ہمیں کیسے عطا فرمائے گا؟ سمجھ آ گئی؟ تو رویوں کو پہچاننا، رویوں کو اس معاشرے کے اندر سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے سے ہرس حوث نکلے گا، حوث کے حوالے سے ہرس، حوث کے حوالے سے حدیث آتی، ایمان کیسے نکلتا ہے؟ ایمان کیسے مال کی محبت سے نکلتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ بھوکا بھیڑیا بھی کسی بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا ہرس انسان کے ایمان کا نقصان کرتا۔ تو جب لالچ، ہرس انسان کے اندر آیا، مال غنیمت دنیا حاصل کرنے کی لالچ آئی تو ایمان نکل گیا، نیکی کی توفیق نکل گئی، کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، خرچ نہیں کر رہے تھے، جوڑنے کا معاملہ آ گیا۔ تو جب یہ سارے معاملات آتے ہیں تو بس پھر نافرمانی آسان ہو جاتی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کبھی چہرہ دکھانے کے بعد آگے کیا فرمایا کہ دیکھو اذ تصعدون، جب تم دوڑے چلے جا رہے تھے، تیزی سے چڑھ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، کہاں؟ اچھا ولا تلوون علی احد، اور نہ ہی تم موڑ رہے تھے، تلوون کہتے ہیں زبان کو موڑنا، خم دینا، ٹھیک ہے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ علی احد، کہ کسی ایک کو بھی موڑنے کا یا مڑ کر دیکھنے کا ہوش نہیں تھا، یعنی کہ تم ایسے بھاگے جا رہے تھے کہ تم میں سے کسی ایک کو بھی مڑ کر دیکھنے کا ہوش تک نہیں تھا۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، وہ تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہا تھا۔ رسول کیا پکار رہے تھے؟ یہ کون سا وقت تھا؟ کہ وہ وقت تھا جب خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا اور جبل منات کے پیچھے سے آ کر، اور وہ آگے سے جو بھاگ رہے تھے مشرکین، مسلمان اتر رہے تھے وہ مال غنیمت جمع کرنے، خالد بن ولید پیچھے سے آئے اور آ کے پیچھے سے حملہ آور ہوئے تو مسلمان بوکھلا گئے، وہ پیچھے حملہ آوروں کو دیکھنے لگے تو یہ جہاں سے بھاگتے ہوئے مشرکین تھے، جب انہوں نے دیکھا تو وہ بھی واپس پلٹ گئے۔ اب ادھر سے بھی تلوار بازی، ادھر سے بھی حملے آور ہو رہے، اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے آ گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آوازیں لگا رہے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، ادھر آؤ میری طرف اللہ کے بندو، میری طرف آؤ اللہ کے بندو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر محفوظ، ٹوٹلی غیر محفوظ، تم بھاگے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا تمہیں ہوش تک نہیں تھا، تم تو بس دنیا کی محبت میں بھاگے جا رہے، اور نبی تمہیں پیچھے سے پکار رہے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ۔ یہ کیا سینیریو ہے
یہ وہ سینیریو ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل غیر محفوظ ہے, دین غیر محفوظ ہو گیا ہے, پکاریں آ رہی ہیں آؤ اور آؤ نبی کے دین کو سنبھالو, نبی کے دین کی حفاظت کرو, نبی کے دین کی اشاعت کرو, آؤ نحنو انصار اللہ کی پکار لگاؤ, من انصاری اللہ, من انصاری اللہ کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, کون اللہ کے راہ میں میرا مددگار بنے گا. یہاں پہ بھی تو اللہ کے نبی پکار رہے ہیں نا, میری طرف آؤ اللہ کے بندو, میری طرف آؤ اللہ کے بندو, دین کی حفاظت کرو, اپنے نبی کی حفاظت کرو. من انصاری اللہ, تو اللہ کے نبی کی پکار پر کیا کرنا چاہیے تھا؟ نحنو انصار اللہ کہہ کے لبیک یا رسول اللہ پکار کے ان کی طرف جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے؟ آج ہمارا یہ حال نہیں ہے. بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, لوگ سڑکوں پہ دوڑ رہے ہیں, بچے یونیورسٹیوں کالجوں اسکولوں میں دوڑ رہے ہیں, فنکشنز میں دوڑ رہے ہیں, شادی بیاہ کے لیے دوڑ رہے ہیں, بازاروں میں دوڑ رہے ہیں, فیشن شوز کے لیے دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, سیروں کے لیے دوڑ رہے ہیں, عمروں کے لیے دوڑ رہے ہیں کہ نہیں دوڑ رہے؟ دنیا دکھانے کے لیے, دنیا حاصل کرنے کے لیے ہر کوئی دوڑ رہا ہے, ریٹ ریس میں دوڑ رہے ہیں, گھر بنا رہے ہیں, گھر سجا رہے ہیں, اس میں دوڑ رہے ہیں, کپڑے بنانے کے لیے دوڑ رہے ہیں, پھر کپڑے دکھانے کے لیے دوڑ رہے ہیں, پھر دعوتیں بنا کے گھروں کو ڈسپلے کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں. آج ہماری دوڑیں دنیا کے لیے ہی دوڑ رہے ہیں, لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی؟ کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہمیں ہوش نہیں ہے. کوئی کیا کر رہے ہیں؟ میں سب سے اچھا کر لوں, میرا سب سے اچھا ہو جائے, میں سب سے زیادہ کر لوں, ہے نا, مجھے سب سے زیادہ مل جائے. مرد ہیں تو وہ دوڑ رہے ہیں, عورتیں تو وہ دوڑ رہی ہیں, بچے ہیں تو وہ دوڑ رہے ہیں, سب دوڑ رہے ہیں, دنیا میں دوڑ رہے ہیں ہم. کسی کی طرف پلٹ دیکھنے کا ہوش نہیں ہے. آج کہتے ہیں آؤ قرآن سیکھ لو, آؤ حدیث سیکھ لو, آؤ سنت کے رویے طریقے سیکھ لو. بلایا جاتا ہے قرآن کلاسز میں آ جاؤ, حدیث کے طریقے سیکھو, ہے نا, دین کی حفاظت کے لیے نکلو, دین کی اشاعت کے لیے نکلو, دین کا گلستان اجڑ رہا ہے اس کی حفاظت کے لیے آؤ. لیکن لبیک یا رسول اللہ پکارنے کے لیے کوئی نہیں آتا. آج سب لوگ باقی چیزوں کے لیے بہت دوڑ کے جاتے ہیں, لیکن کوئی اس کے لیے نہیں آتا. جب ہم ایسے رویے کرتے ہیں, جب انہوں نے ایسے کیے تھے بدری صحابہ نے, تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ, پر پہنچا تم کو, بدلے میں دیا تم کو غم ساتھ غم کے. اللہ نے کہا جب تمہارے رویے اطیع اللہ و اطیع الرسول کے رہے, صبر اور تقوی کے ساتھ جمے ڈٹتے رہے, تو اللہ کی مدد آئی تھی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا تھا. لیکن جب تم نے اپنے رویوں کو بدلا تو پھر کیا ہوا؟ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ, تمہیں بدلے میں اللہ نے غم ساتھ غم کے دیا, غم کے اوپر غم, ایک کے بعد دوسرا غم. ان مسلمانوں کو کون سے غم دیے تھے, کتنے غموں سے اللہ نے ان کو دوچار کیا. 70 مسلمان شہید ہو گئے, مال غنیمت ہاتھ سے گئی, شکست ان کو ملی, شہادتیں ان کی آئیں, گھر گھر میں شہادتیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پانے کا غم, تکلیف دیے جانے کا غم, کہ ان کی وجہ سے نبی زخمی ہو گئے. اس کے بعد مسلمانوں کی ایک جو دھاک بنی تھی جنگ بدر میں, وہ اس کو بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا, وہ ختم ہو گئی. ایک غم کے بعد دوسرا غم, غم پہ غم ان کو آئے. تو آج اپنے غموں کی وجہ سمجھ میں آتی ہے, ایک غم کے بعد دوسرا غم. اگر اس تک انفرادی طور پر آپ کو آ رہے ہیں, گھر میں اپنی زندگی میں آ رہے ہیں, تو اپنے دلوں میں جھانکنا, اپنی زندگیوں میں جھانکنا بہت ضروری ہے. یہ پورا کا پورا پیغام نہ صرف اجتماعی بلکہ انفرادی طور پر بھی انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. کوئی بندہ کہتا ہے میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہو رہا ہے, میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. میں آپ کی بات کا جواب دوں گی ابھی. یہ آزمائش, یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے,
मेरे ही ऊपर ये क्यों आनी थी? वजह सामने है। अल्लाह फरमाते हैं मा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कोई मुसीबत जो तुम पर आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की लाई हुई होगी। आज मैं कहूँ मेरे ऊपर ही क्यों आई? मुसलमान बदरी सहाबा थे, अल्लाह ने तो उनको मदद दी थी, जब उनके रवैये बदले तो अल्लाह की मदद का हाथ उठ गया फौरन ही पकड़ लिया। और फिर वो उनके कसबत ऐदीकुम का रवैया था कि उनके ऊपर गम पे गम आए थे। समझ आ गया? तो आज अगर हम अगर दुनिया के पीछे ही भागे जाएंगे, अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए नहीं लब्बैक कहेंगे, अशात के लिए नहीं लब्बैक कहेंगे, अल्लाह के दीन, आज उस दीन का गुलिस्तान उजड़ रहा है, आप सबके सामने है। आज हमारे अपने इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में कौन सा घर है जहाँ पे सही प्रैक्टिसिंग इस्लाम है? कहाँ है? कहीं नजर आता है आपको? बहुत का आज कितनी ज़रूरत है कि हम खुद भी सीखें, इसको इम्प्लीमेंट अपने ऊपर भी करें, अपने घर वालों पर भी करवाएं, और सारे लोग इस्लाम की दावत को लेकर उठें, सारी दुनिया में फैलने वाले बने। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आज बहुत ज़रूरत है इस बात की। फिर हम पर गम पे गम नहीं आएंगे, एक गम दूसरा, एक नहीं ख़त्म होता दूसरी चीज़ आ जाती है, दूसरा ख़त्म नहीं होता तीसरा आ जाता है, एक औलाद से जाता है तो दूसरी पे, फिर शौहर से आ जाता है, फिर माँ से आ जाता है, फिर बहन से आ जाता है, फिर भाई से आ जाता है, फिर वो पड़ोसियों से आ जाता है, फिर दोस्तों से आ जाता है, फिर और कुछ नहीं तो वो इज्तिमाई तौर पर उनको मिल्लत की तरफ से आ जाता है, फिर वो गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। आज अपनी गैस प्रोडक्शन भी हम, बिजली प्रोडक्शन भी हम करवाएं, आज गैस के लिए भी हम अपने ही जो है वो सिलेंडर लेकर आए अलहदा से। क्या मिल रहा है हमें? कुछ भी नहीं मिल रहा। गम पे गम आते चले जा रहे हैं, गम पे गम दिए और ये बात समझा दी कि जो छिना है वो भी तुम्हारी अपने वजह से हुआ है, और जो तुम्हें नहीं मिला वो भी तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है। तो इस गमगीन मत हो, असल कसूर तुम्हारा है, तुम्हारे रवैये बदले थे तो तुम्हारे साथ ऐसा मामला हुआ। तुम जब तक जमे हुए थे तुम अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ थी। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह जानता है जो तुम अमल करते हो। सुम्मा, फिर अच्छा, अल्लाह ने कितने खूबसूरत तरीके से ये बात हमें समझा दी और हमें बता दी। अब क्या हुआ? क्या जंग इसी तरह रही थी? फुल टाइम ऐसे ही होता रहा था? नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ था? फिर अल्लाह की मदद आई, फिर अल्लाह की मदद आई, फिर कुछ जाले नौजवान उठे। फिर याद कर लीजिए, अगर साद बिन नबी वकास, फिदा का साद उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप तुम पर फिदा हो जाए साद। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हजरत उम्मे उमारा, वो आए, ये दो लोग आए, वो तीर चलाते जाते थे और हजरत साद तीरों को रोकते जाते थे। फिर जब तीर उनके खत्म हो गए तीर रोकने के लिए, तो वो आप अपनी बॉडी से तीर रोकना शुरू हो गए। तीर कौन चलाता था? साद और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, वो तीर को रोकते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने से। तो फिर आप दो जियाले उठकर आए और आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाना शुरू किया। फिर कौन आया था? एक और उम्मे अम्मारा आई। उसके बाद एक औरत आई थी। जब कहतुर रिजाल हो गया था तो एक औरत उम्मे अम्मारा आई थी, उम्मे अम्मारा आई थी। तो आज भी जब कहतुर रिजाल है, जब दीन में मर्द काम नहीं कर रहे, तो किसकी ज़रूरत है? औरतों ने आगे आके दीन की हिफाजत करनी है। उम्मे अम्मारा की ज़िंदगी में मेरे और आपके, हम ख़वातीन के लिए बहुत सा बड़ा सबक पोशीदा है। जब कहतुर रिजाल होगा, दीन गैर महफूज होगा, तो उम्मे अम्मारा ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हिफाजत की थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह पड़े थे कि मैं दाएं देखता था तो उम्मे अम्मारा थी, मैं बाएं देखता था तो उम्मे अम्मारा थी, मैं जिधर देखता था उम्मे अम्मारा थी। उम्मे अम्मारा, मांगो क्या मांगती हो, तुम तमाम लोगों पे सब करते थे। फिर उन्होंने मांगा था कि या रसूल अल्लाह, जन्नत में आप अपने और अपने घर वालों के लिए आपका साथ मांगते हैं। आज इसकी ज़रूरत है, आज इसकी ज़रूरत है। अल्लाह ने कहा सुम्मा, फिर जब ऐसे जाले उठे
और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा के उन्होंने और फिर और आ गए ना, हज़रत अबू बकर भी आ गए, उमर भी आ गए, हज़रत अली भी आ गए, फिर वो भी आ गए, अबू उबैदा बिन जर्राह भी आ गए, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी आ गए। ये सब अशरा मुबशरा थे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास, ये सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर की तरफ पीछे को करते 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 मकाम अरीश ऊपर की तरफ जानिब जो है वो लेकर जाने लगे कि एक वक्त आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ब्लीडिंग हो चुकी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निढाल होकर नीचे गिरने लगे। तो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह नीचे झुके और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कमर पर उठा लिया। हाथ शल हो चुका था, उनका तीर लग 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 कर, लेकिन फिर भी नबी की हिफाजत के लिए उन्होंने ऐसा जुर्रतमंदाना कदम उठाया कि नबी को अपनी कमर पर उठा लिया और लेके चढ़ के भागे ऊपर की जानिब भागे और फिर जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जगह पर उन्होंने पहुंचाया। और फिर उसके बाद उनकी हिम्मत खत्म हो गई और वो ऐसे थोड़ा सा कोई पीछे हुए कि वो गड्ढे में गिर गए, मरे नहीं, गिर गए। तो ये हालात हुए थे। अब जब उन्होंने अपनी ईमान का सबूत दिया, दीन की हिफाजत के लिए आगे बढ़कर आए, तो फिर अल्लाह ने क्या किया? फिर अल्लाह ने अपनी मदद देनी थी ना, फिर अल्लाह ने अपनी मदद देनी थी ना। जब हम ईमानी हरारत दिखाएंगे अल्लाह को, तो फिर क्या अल्लाह अपना मदद नहीं देगा? फिर अल्लाह ने फिर मदद दी, फरमाया सुम्मा अंज़ला अलैकुम, फिर नाजिल किया तुम्हारे ऊपर, मिन बादिल गम्मी, उस गम के बाद, अमनतन, अमन, नुआसन, ऊंग, अमन वाली ऊंग अल्लाह ताला ने उनको अता की। अल्लाह की तरफ से अमन, सुकून, सकीना उनके ऊपर नाजिल किया गया। और ऐसा सकीना था, यग़शा ताइफतम मिनकुम, एक गिरोह के ऊपर वो छा गई थी। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह फरमाते हैं कि मैं भी उन्हीं में से था जिन पर ऊंग छा रही थी और मेरी तलवार छूट छूट कर गिर रही थी। ऐसी अमन वाली ऊंग अल्लाह की तरफ से, ऐसा सकीना उनके ऊपर नाजिल किया गया कि तलवारें उनके हाथों से छूट छूट के गिरती थी। सुभान अल्लाह। ये भी अल्लाह की तरफ से एक सकीना, ऐसी एक चीज़ है, आप यकीन करें, मोमिन को अल्लाह सुब्हाना ताला दिल का सुकून अता फरमा देता। जब भी जिंदगी में एक्टिविटीज़ हो, केओस हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, तो कामयाब वही है जिसको दिल का सुकून हासिल है, और वो मोमिन होता है। और ये सुकून अल्लाह की तरफ से सकीने की अलामत होती है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उसका फोकस अल्लाह होता है। उसको पता है कि मैं अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ, अल्लाह ने संभालना है सारा कुछ। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। जब मैंने पहली दफ़ा दौरा कुरान खालिद मस्जिद में करवाया, तो एक बड़े लेवल पर था वो दौरा कुरान। उससे पहले मैंने करवाया था लेकिन छोटे लेवल पर था। तो मैं काफ़ी अपसेट, परेशान भी हो रही थी कुछ चीज़ों में कि इतना ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, मैं कैसे करूँगी। तो जब सूरह तौबा आई की एक्सप्लेनेशन आई, तो सूरह तौबा को एक ही सिटिंग में पूरी की पूरी कुरान की जो है ना वो ख़त्म करनी होता है हमने ना, एक ही दिन में। इतने वाक़यात हैं, इतनी बातें हैं, इतना कुछ एक्सप्लेनेशन में है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं 2.5 घंटे में कैसे कर लूँगी। तो अब जब एक दिन पहले तैयारी करनी होती है, तो मैं सारा दिन सोती रही। रमज़ानुल मुबारक था और मैं कुरान लेके बैठती थी और मैं सो जाती थी, मैं कुरान लेके बैठती थी और मैं सो जाती थी। तो मैं तो बहुत परेशान हुई और मैंने सुबह के वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मियाँ, आपने आज मेरी ज़बान बनना है, मुझे नहीं पता कि मैंने आज क्या बोलना है, आप ही मेरी ज़बान बन जाए। और आप यकीन करें कि मैं आराम से जाके अपना पूरा सूरह तौबा करवा के आ गई। पूरे टाइम पे ख़त्म हुआ, हर चीज़ मैंने बयान की, हर बात मैंने उनको समझाई, सब कुछ किया। उस दिन मुझे समझ में आया सकीना किसको कहते हैं। समझ आई? जब परेशानी, जब तकलीफ आती है और आपको नींद ही आ रही हो, आप आपको उस तकलीफ में अगर नींद ही आ रही हो गई ना,
تو دیٹ مینس کہ یہ اللہ کی طرف سے سکینہ دیا جا رہا ہے آپ کو کہ اللہ نے اس کام کو اٹھا لینا، فکر ہی نہ کریں. سبحان اللہ. اور یہ ایک سے میں اپنی مثال نہیں بتائی آپ کو، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو زیادہ ہی نیند آ رہی ہوتی ہے. پتہ نہیں مجھے اتنی نیند کیوں آ رہی ہے، پتہ نہیں مجھے اتنی نیند، زیادہ انسان کو ٹینشن ہو رہی ہے میں یہ بھی کر لوں میں وہ بھی، مجھے تو وہ نیند ہی آئی جا رہی ہے. تو میں کہتی ہوں یہ تو سکینہ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر. جب میدان جنگ میں تلواریں ہاتھ سے گر رہی ہیں کہ سامنے دشمن ہے، اس سے بڑا کوئی کام تھا کہ وہ دشمن کی ہاتھ کی کو پہ چلانے والی تلوار ہاتھ میں ہی رہتی، کیونکہ اللہ نے اس کام کو اپنے ذمے اٹھا لیا تھا نا. اللہ نے فرشتوں کو نازل کر دیا تھا جو دشمنوں سے اس وقت لڑ رہے، امن اور سکینہ نازل ہو رہا تھا. نیندیں آ رہی ہیں، اونگ آ رہی ہے، تلواریں ہاتھ سے چھوٹ رہی ہیں. اور جو دوسری طرف طائفتن، دوسرا گروہ کیسا تھا جو منافقین کا تھا، قد اہمتہم انفسہم، ان کے جانوں نے ان کو فکر میں ڈال دیا. ہم کیسے کہتے ہیں ایسی فکر کو، ایسے غم کو جو فیوچر کا غم ہوتا ہے، مستقبل کا غم. یعنی ایک گروہ تو وہ تھا جس کو نیندیں آ رہی تھی، اونگیں چڑھ رہی تھی، اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہو رہا تھا. اور آن دا ادر ہینڈ منافقین کا گروہ ایسا تھا جو مستقبل کی فکر میں چلا گیا اور اتنے مگن ہوئے کہ ان کو اونگ سے فائدہ ہی نہ اٹھایا. انہوں نے اونگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اٹھایا، بلکہ ان کو اپنی ہی فکر رہی، ہم فیوچر میں کیا کریں گے، ہمیں کیا ملے گا، ہمارے ساتھ کیا ہوا. یظنون، وہ گمان کرنے لگے، باللہ، اللہ کے بارے میں، غیر الحق، ناحق گمان، ظن الجاہلیتی، جاہلیت والے گمان. وہ منافقین اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کے گمان کرنے لگے کہ دیکھو اللہ کی تو مدد ہی کوئی نہیں آئی، اللہ کا وعدہ سچا نہیں ہے، اسلام کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اسلام تو مخدوش ہو جائے گا، بس اینڈ آف دا ورلڈ ہو گیا ہے، اب نہ نبی نے رہنا ہے نہ کچھ. ہمارے لیے بھی ہے، یعنی کہ ہم بھی اس کے بارے میں کوئی مشورہ دے سکتے ہیں، کوئی ہمارا مشورہ بھی قبول کیا جائے گا، کوئی ہماری بھی بات مانی جائے گی. ان سے کہہ دو، قل ان الامر کلہ للہ، بے شک فیصلہ سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے. یعنی اختیار اللہ کا ہے، فیصلہ بھی اللہ کا ہے. کسی کو شکست دے، کسی کو فتح یاب کرے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا اذن ہے. تمہارے کہنے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے کے سارے معاملات اللہ کی طرف جو ہے وہ پلٹتے ہیں، اللہ ہی ان کا اختیار رکھتا ہے، اللہ ہی کر کے چلتا ہے. اصل میں مومن جو ہوتا ہے نا اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے اور پھر کوشش کے بعد فیصلہ اللہ کے سپرد کرتا ہے. تو یہی کہا جا رہا ہے ان کو کہو بے شک اللہ، ان الامر کلہ للہ، سارے کے سارے فیصلے کا اختیار تو اللہ کو ہے. اور یہی چیز اس کو اطمینان اور جماؤ دیتا ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے اندر اپنے دلوں میں وہ بات چھپائے ہوئے ہیں جس کو وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے. کون؟ منافق اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپائے ہوئے تھے جس کو وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے. کون سی باتیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے لیے بھی کوئی فیصلے کا اختیار ہوتا، یعنی ہم اگر کسی بات کا فیصلہ کر سکتے ہوتے تو ما قتلنا ہاہنا، تو ہم لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین، البتہ نکل آتے وہ لوگ، کتب علیہم القتل الی مضاجع، قتل گاہوں کی طرف نکل آتے. ان سے کہو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا تو جنہوں نے قتل ہونا تھا، جن کے لیے قتل لکھ دیا گیا تھا، وہ اپنے قتل گاہوں کی طرف خود نکل آتے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور اللہ نے تو یہ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ تمہیں آزمائے کہ جو تمہارے دلوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ وہ خالص کر دے ان لوگوں کو جو خالص ہیں، اپنی کوتاہیوں سے پاک ہیں، اور وہ جو ان کے دلوں میں ہے اللہ ان کو بھی چھانٹ دے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے. یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنی قتل گاہوں میں بھی اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو تم وہاں پر نکل کر آ جاتے. موت کا تو وقت اور جگہ مقرر ہے نا. قرآن میں آتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جدھر بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی.
वलो कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदतिन, चाहे तुम अपने बहुत बड़े बड़े किलों में क्यों ना हो, मौत तुम्हें आ लेगी। तो मौत की जगह भी मुकर्रर है, वक्त भी मुकर्रर है। अल्लाह सुब्हाना ताला ये समझाना चाह रहे हैं कि जो मुनाफिक हैं वो इस किस्म की बातें करते हैं कि अगर हमारे लिए कुछ इख्तियार होता फैसले का, हमारी बात मानी जाती तो ये यहाँ पर कत्ल ना होते। तो इनसे कह दो कि जहाँ पे भी मौत लिखी थी ना, वो खुद वहाँ पे निकल के आ जाते। मौत तो बहरहाल आकर ही रहनी थी। अल्लाह ने ये सब इसलिए किया था कि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम्हारे दिलों में क्या है। एक तरफ अल्लाह मुनाफिकों को इससे खोलना चाहता था, दूसरी तरफ अल्लाह मोमिनों को खालिस करना चाहता था कि खालिस मोमिन भी पता चल जाए जो 700 थे, और मुनाफिकीन जो छट के आ गए थे अब्दुल्ला बिन उबई के साथ 300 साथी, वो अल्लाह ने इस पूरे के पूरे मामले से छांटना था। और पहले बदर में ये बात पता नहीं चली थी मुनाफिकीन की, ये तो मुनाफिक छटे थे कब? ओहद में। ओहद में पता चला था कि ये तो वो लोग हैं जो बोलते कुछ है और करते कुछ है। बदर में भी इस तरह किया, उसके बाद इनका लड़ाई हुई ग़ज़वा बनु उनसे बनु क़यंक़ा और कौन थे बनु नज़ीर वालों के साथ, बनु नज़ीर और बनु क़यंक़ा वालों के साथ लड़ाई झगड़े का मामला हुआ। उस वक्त तक में मुनाफिक सामने नहीं आए थे, लेकिन ओहद में अल्लाह ताला कहता है कि मैंने मुनाफिकों को छांटना था। वलियब्तलिया मा फी सुदूरिकुम, अल्लाह चाहता था कि आजमा के देख ले कि उनके दिलों में क्या है। तो मुनाफिकीन का दिलों का कोड जंग ओहद में सामने आ गया था। वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, और अल्लाह दिलों के हाल जानने वाला है। इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग, तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमानी, जो फिर गए थे तुम में से मुकाबले के दिन, यानी मुकाबले के दिन जो लोग तुम में से फिर गए थे। कौन से लोग फिरे थे? मुनाफिकीन। अल्लाह फरमाते हैं उन लोगों का मामला ये क्यों हुआ था, इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतानु बिबाज़ि मा कसबू। ये मुनाफिकीन की बात नहीं हो रही, ये उनकी बात हो रही है कि वो जो थे ना बनु सलमा और बनु हारसा वाले, वो भी डगमगा गए थे, वापस पलटने लगे थे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका था। और इसी तरह से जब नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर उड़ी थी और उनको कहा गया था कि जब मसअब बिन उमैर शहीद कर दिए गए तो सब ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए, उनके हम शक्ल थे, तो मुशाबहत रखते थे। तो लोगों ने बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबाए कराम भी उनके कदम डगमगा गए और वो मैदान जंग छोड़कर जाने लगे, जिनमें हज़रत उस्मान गनी का भी नाम आता है कि अब हम किसके लिए लड़ें जबकि हमारे नबी ही नहीं रहे। समझ आई? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उस दिन तुम में से कुछ लोग जब मुकाबले के दिन जो है, एक कुछ तो वो थे जो पीठ मोड़ के चले गए थे जो कि मुनाफिकीन थे, और कुछ वो लोग थे जिनके कदम शैतान ने डगमगा दिए थे। किस वजह से? बेबाज़ी मा कसबू, अपने उनके कुछ काम की वजह से, कुछ आमाल की वजह से शैतान ने उनके कदम डगमगा दिए थे। कौन से अमाल थे? अभी आप बता देंगे अभी मुझे, कौन सा अमल था जिसकी वजह से शैतान ने कदम डगमगाए थे? माल की मोहब्बत, ठीक है ना? यस। तो अल्लाह फरमाता है लेकिन अल्लाह ने क्या किया फिर उनके साथ? वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, माफ कर दिया, अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। अब कई लोग जो है ना उन सहाबाए कराम की बात करते हैं कि देखो हज़रत उस्मान गनी भी तो जो है वो जंग ओहद से भाग रहे थे और वो तो लड़ाई नहीं उन्होंने की थी, है ना? तो वो ब्लेम करने के लिए या उनको नीचा दिखाने के लिए या मुख्तलिफ सहाबाए कराम के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने के लिए लोग इस किस्म की बात करते हैं, लेकिन आगे ही अल्लाह ने फ़ौरन फरमा दिया है वलक़द अफ़ल्लाहु अन्कुम, अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। जब अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया तो मैं और आप कौन होते हैं कि उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें या उनके ऊपर तबर्रा करें? हम कौन होते हैं उनको बुरा भला कहने वाले? समझ आई? और हज़रत उस्मान के लिए तो ख़ास तौर से अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि बदरी सहाबाए कराम के लिए तो अल्लाह ताला ने सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं, और हज़रत उस्मान गनी के तो बिल्कुल ही सारे गुनाह माफ़ कर दिए।
جب انہوں نے 800 اونٹ دیے تھے نا جنگ تبوک میں، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی پوچھ نہیں کرنی، اب یہ جو مرضی کریں ان سے پوچھ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کی آیت اس کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیے تھے۔ وہ صدقہ دیا گیا، نہیں جو اونٹ دیے گئے۔ ہاں جی، صدقہ 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 یعنی کہ تو اللہ نے ان کی لغزشوں سے ان کو معاف کر دیا تھا۔ اور یہ آیت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ بدری صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں سے معاف کر دیا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور حلیم ہے۔ اب سب کے قدم نہیں ڈگمگائے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے قدم نہیں ڈگمگائے تھے، کچھ کے ڈگمگائے تھے۔ حضرت سعد، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو میں آپ کو بتایا تھا نا، جو عشرہ مبشرہ تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہنچے تھے، جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی ان کی زندگی میں ہی، عشرہ مبشرہ اسی لیے تو کہا جاتا ہے، ان کے تو قدم بھی ڈگمگائے نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا ہے، وقالوا، اور کہنے لگ جاؤ، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے، کہ اذا ضربوا فی الارض، کہ جب وہ زمین میں چلتے پھرتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں، او کانوا غزن، یا وہ غازی ہو جاتے ہیں، یعنی کہ زمین میں ضربوا کہتے ہیں چلنے پھرنے کو، پاؤں مار کے چلنا، یعنی سفر میں جاتے ہیں یا کسی جنگ میں جاتے ہیں، لڑائی کے لیے جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ غازی ہو بن کر پلٹتے ہیں، تو ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے ان لوگوں کی طرح نہ مت ہو جاؤ، کافروں کی طرح مت باتیں کرو، جن کے عزیز و اقارب یا جن کے بھائی جب سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے تو دوچار ہو جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں، لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتو، تو وہ نہ مارے جاتے، وما قتلوا، اور نہ وہ قتل کیے جاتے۔ لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، یہ اس لیے کرتے ہیں اللہ انہی باتوں کو ان لوگوں کے لیے ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی مارتا ہے، زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بات بھی جو ہے، یہ بات عقیدہ تقدیر کے ٹوٹلی اپوزٹ ہے۔ تقدیر میں جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، اگر یہاں پر بھی ہوگے موت لکھی ہے تو آ کے رہے گی، باہر لکھی ہے تو باہر آ کے رہے گی، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ بات کہنا کہ اگر یہاں رہتے تو نہ مارے جاتے، ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے، مدینہ میں رہتے تو نہ مارے جاتے، تو یہ عقیدہ تقدیر کے منافی بات ہے نا، اپوزٹ بات ہے۔ تو مسلمان یا مومن اور کافر یا منافق کی گفتگو میں بھی فرق ہوتا ہے۔ مومن ایسی باتیں نہیں کرتا، مومن کو اگر مگر کاش کہنے سے منع کیا گیا ہے، لو کہنا منع ہے، لو کا مطلب ہوتا ہے کاش، کیوں؟ کیونکہ کاش کہنے سے انسان کے دل میں آ رہا ہے لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، یہ باتیں کرنے سے دلوں میں حسرت آ جاتی ہے، اور حسرت شیطان کی وجہ سے آتی ہے، وجہ سے آتی ہے، شیطان دل میں حسرت لے کر آتا ہے۔ منافق کی باتوں میں ہوتا ہے کہ اگر ایسے کرتے تو ایسے ہو جاتا، کاش یہ نہ ہوتا، کاش تم نہ جاتی، کاش تم میری بات سن لیتی۔ دیکھیں ساری چیزیں اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں، اللہ کے اذن سے ہوتی ہیں، اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ مومن کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ مصیبت آئی بھی ہے میرے اوپر تو اس میں اللہ کی طرف سے میرے لیے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ نہیں تو جو لالچ آئی تو پھر اس کا تو لالچ آئی، ان کے مومنوں کے دلوں میں لالچ آئی، اس لالچ کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا، اس نقصان کی وجہ سے اللہ ان کو کچھ سکھانا چاہتا تھا، ان کی کمزوری ان کو بتا دی۔ اب وہ جو مصیبت تمہارے اوپر آئی وہ تمہارے اپنے قصب عمل کی بدولت ہے، تو یہ کیا سیکھا انہوں نے، نصیحت ہو گئی، ان کو سمجھ آ گیا اگر ہم اللہ کی وعدوں پر توکل کر کے اس رویے کو اپنا کے چلیں گے تو اللہ کی مدد رہے گی، اگر اپنی مرضی کریں گے
गलत अमाल को लेके चलेंगे तो अल्लाह और अल्लाह के नबी की हुक्म की नाफरमानी होगी और नतीजतन मुसीबत गम पे अपने गम हाथों से आएगा। हम- हम अपने हाथों, तो अल्लाह ये सिखाना चाहता था ना, अल्लाह ये बातें बताना और समझाना चाहता था ना। तो जब यहाँ पर मोमिन अगर ये कि काश हम न माले गनीमत की तरफ ना जाते तो फिर सीखते कैसे, ठीक है ना। तो वो मोमिन हमेशा ये कहता है हर चीज अल्लाह के हुक्म से होती है, अगर ये हुई है मेरा कसूर ये था लेकिन मैंने अब ये नहीं करना बल्कि ये करना। इस चीज से भी अल्लाह मुझे ये बात सिखाना चाहता था। सबक सीखना। हर अमल पे, हर दुनिया की तकलीफ पर, आने वाली तकलीफ पर हमारा रवैया लव काश अगर मगर का नहीं होना चाहिए। आज हम भी तो इसी बात से सीखे। जो होना वो तो हदीस में आता है फला तकुल, ये मत कहो कि लव अन्नी फालतू काना कजा हा कजा। हदीस है कि ये मत कहो कि अगर मैं ऐसा करता तो वैसा हो जाता, वलाकिन कुल कदर अल्लाह, और लेकिन ये कहो कि अल्लाह की तकदीर ही ये थी। समझ आ गया थी आपको? जी हाँ। वलाकिन कुल कदर अल्लाह, यानी कि ये पीछे कहो कि जाना अल्लाह की और करना, तकदीर ही ये हाँ। थी। वमा शाअ फ़अला, जो उसने चाहा वही हुआ। फ़इन्ना लव फफ्ताहु अमल शैतान, क्योंकि ऐसा कहना शैतान के अमल का दरवाजा खोल देता। ठीक। बाजी, ये हजरत उस्मान गनी बदरी साहबा थे, ओहद में भी थे ना? नहीं, जंगे बदर में नहीं थे वो, अच्छा, जंगे बदर में नहीं थे? नहीं थे। ओहद में उनकी बीवी बहुत बीमार थी तो अल्लाह के नबी ने उनको इजाज़त नहीं दी थी, कहा था तुम उसका ख्याल रखो। और फिर जब वो आए वहाँ से फतह याब होकर तो उनकी बीवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी थी उनका इंतकाल हो गया था। उसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो कब्रिस्तान में कब्र के ऊपर मतलब खड़े थे उस वक्त जब ये खबर दी गई थी। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद हज़रत उस्मान से अपनी दूसरी बेटी की शादी की थी, तभी उनको ज़ुन्नुरैन का लक़ब दिया गया। समझ आए? तो इसलिए वो नहीं गए थे। तो इसलिए फिर अल्लाह ने उनकी माफ़ी का भी सर्टिफिकेट यहाँ पर गोया अता कर दिया था। तो आपको समझ आया हदीस में क्या है? आपकी बात का जवाब भी आपको हदीस से मिल गया कि बस ये कहो कि अल्लाह ने की तकदीर ही ये थी, जो उसने चाहा वही हुआ। क्योंकि अगर ऐसा लव कहना है ना तो वो शैतान के अमल का दरवाज़ा खोल देता है और शैतान के दिल में वसवसे डालना शुरू कर देता है और हसरत और अंदोह का सबब बन जाता है। और हसरत जब इंसान के अंदर आती है तो इंसान बुज़दिल हो जाता है, बुज़दिल हो जाता है। उनके अंदर हसरतें ही थी, लव काश कहते रहते थे, तो वो फिर कहते थे हम अगर ना जाते तो हम ना मारे जाते, हमारी बात मान ली जाती। हालांकि जंगे ओहद में 4 मुहाजिरीन शहीद हुए थे और 66 अंसार यानी मदीना के लोग जो है वो शहीद हुए थे, और मुनाफिक मदीना में रहते थे। और इस किस्म ओहद में, और मुनाफिक इस किस्म की बातें करते थे, और इस किस्म की बातें करके और जो आम जो होशमंद अक्लमंद जो होते थे ना ईमान वाले सहाबा कराम, उनके भी ईमान जो है वो डगमगाना लग जाते थे। तो इंसान को अल्लाह ताला ने फिर यहाँ पर यही समझाया, और यही बात सूरह आल इमरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाई कि किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो मर जाए मगर अल्लाह के इज़्न से मुद्दत मुकर्रर लिखी हुई है। और जो जंगे ओहद में मरे थे जाहिर है उनको मरना ही था, उनको वही मरना था, उनको बचना तो नहीं था। अगर वो घर बिस्तरों में भी होते तो मौत तो उनको आकर ही रहनी थी ना। तो इस किस्म की बातें करना मना कर दिया गया। तो उसूल यहाँ पर हमारे लिए ये चीज़ समझ में आती है कि हमारी गुफ्तगू हमारे दिल की आईनादार होती है, हमारे दिल की आकाश होती है। जो हमारे दिल में होता है वो हमारी ज़बान पर होता है, और हम अपनी गुफ्तगू से जाने और पहचाने जाते हैं। मोमिन की और मुनाफिक की गुफ्तगू में फ़र्क होता है। मोमिन की गुफ्तगू से तवक्कुल अल्लाह अच्छा लगता है, मोमिन की गुफ्तगू में लव काश हसरत आस यास नहीं होता। समझ आ गई? तो ये हमें यहाँ पर ईमान सिर्फ हमारे दिल में नहीं होता बल्कि हमारी ज़ुबान में भी होना चाहिए और हमारे रवैयों में भी होना चाहिए। तो गोया अल्लाह ताला यहाँ पर यही बताना चाह रहे कि वो लोग इस किस्म की बातें करते हैं, तुम लोग उस तरह के मत बन जाओ। अल्लाह ताला ही जिंदा करने वाला है और अल्लाह ही मारने वाला भी है।
ولا ان قتلتم فی سبیل اللہ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ، اور متم یا تم مر جاؤ، لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون، البتہ اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت بہتر ہے اس چیز سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا مر جاؤ، لیکن ہو کس راہ میں؟ اللہ کی راہ میں۔ اگر تم قبائلی حمیت کی وجہ سے لڑو گے تو پھر اللہ کی راہ میں نہیں ہے۔ دنیا کے اندر دکھاوے کے لیے لڑو گے تو یہ اللہ کی راہ میں نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے دل میں تمہارے یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، تو پھر اگر تم قتل کر دیے جاؤ یا مر ہی جاؤ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ اور بھی کچھ کام ہیں جو فی سبیل اللہ کہلاتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ جو طالب علم ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، تو حدیث آتی ہے من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اسی طرح حاجی جب حج کرنے جاتا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، اور وہ جو اللہ کی راہ میں قتال یا جنگ کے لیے جاتا ہے، جہاد کے لیے جاتا ہے، وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ تو اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ، یعنی قتل کر دیے جاؤ، یا تمہیں موت آ جائے اور تم نکلے ہوئے ہو، تم حاجی ہو اور تم راستے میں مر جاتے ہو، تو تم فی سبیل اللہ، تمہیں بے شک طبعی موت آ جائے۔ تم طالب علم ہو، علم حاصل کرنے نکلے ہو اور تمہیں طبعی موت آ گئی، لیکن تم علم کے راستے میں ہو، تو تم فی سبیل اللہ ہو۔ یا پھر جہاد میں تمہیں کوئی قتل کر دے، یا تم نکلے تھے اللہ کی راہ میں، تم نماز پڑھنے گئے، وہاں پہ بم بلاسٹ ہو گیا اور تم قتل کر دیے گئے، تو تم فی سبیل اللہ تھے۔ تو مومن جو فی سبیل اللہ یا خود مر جائے، فی سبیل اللہ ہو اور وہ خود مر جائے، یا پھر وہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے یا مار دیا جائے، اللہ فرماتا ہے اس کے حصے میں جو چیز آتی ہے وہ اس چیز سے زیادہ بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو۔ کیا اس کے حصے میں آتا ہے؟ مغفرت من اللہ، اللہ کی طرف سے مغفرت، و رحمت، اور اللہ کی رحمت۔ اللہ کی مغفرت بھی اس کو ملتی ہے، اللہ کی رحمت بھی اس کو ملتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، اس کی حرص رکھو جو تمہیں فائدہ دیتی ہو، اور اللہ سے مدد مانگو، عاجز بن کر نہ بیٹھ جاؤ۔ کس چیز کی حرص رکھنی ہے پھر؟ جو ہمیں فائدہ دے۔ کون سی چیز فائدہ دے گی؟ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت، اسی نے ہمیں فائدہ دینا ہے۔ یہ دنیا کی مال، دنیا کی چیزیں، دنیا کی جو چیزیں ہیں اور ہم سامان سمیٹتے ہیں، اس کی حرص کو اپنے دلوں سے نکال دیں، کیونکہ یہ ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ کی رحمت اور مغفرت سے ہمارے شامل حال نہیں کروائے گی، بلکہ کیا کرے گی؟ نیکی کی توفیق بھی چھین لے گی، اور ساتھ ساتھ ہمارے اندر سے ایمان کو بھی ڈگمگا دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ساتھ ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سوائے قرض کے۔ تو جو شہادت ان کے نصیب میں آتی ہے، جو شہادت ملتی ہے نا، جو اللہ کی راہ میں ختم ہوتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں جو مر جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے اس کو شہید کہا جاتا ہے، اور شہید کے خون کی جو ہے نا وہ خون کا قطرہ گرتے ساتھ ہی اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اس کی شامل حال ہو جاتی ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تم البتہ مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، اللہ ہی کی طرف تمہیں جمع ہونا ہے، اللہ کی طرف تم پیش کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ، بس یہاں تک ختم کریں گے۔ تو کیا خلاصہ ہے؟ تھوڑا سا ریوائز کر لیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ منافقانہ گفتگو جو ہے وہ چھوڑ دی جائے، اگر مگر سے اجتناب کیا جائے۔ مومن کی گفتگو اور منافقانہ گفتگو میں فرق ہوتا ہے۔ دوسرا اللہ نے بتایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے فائدے یاد رکھو، اور اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے اپنی موت سے مت ڈرنا۔ اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے دنیا کو چھوڑنے سے مت ڈرنا، کیونکہ اگر دنیا کو چھوڑو گے تو اس سے کئی گنا زیادہ
وہ بہترین چیز ملے گی جس کی تمہیں بہت زیادہ ضرورت ہوگی، اور وہ ہے اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ اللہ ہمیں ہماری کمزوریاں، کمیاں، کوتاہیاں جان کر، ان کو سمجھ کر، ان کو اپنے اندر سے نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کی محبت کو نکال کے ہمارے اندر اپنی محبت بھر دے، اللہ اپنی محبت بھر دے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے لیے آپ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اچھا، اور کچھ ہاں جی، میں ابھی آپ کو ساری بات کے بعد سمجھائی، میں آخر میں کرتی دعا کر لیں۔ سائمہ آپ نے بات کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ عالیہ کی بہن سائمہ بیمار ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ ہم میں سے یہاں جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں اور بیمار ہیں اللہ انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ انہیں معذوری سے بچا، اللہ انہیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، اور اللہ ایمان ہی کی حالت میں رکھنا اور ایمان ہی کی حالت میں اپنے پاس بلانا۔ اللہ ہم سب کو بھی ایمان کی حالت میں رکھنا، سعادت کی زندگی، شہادت کی موت عطا فرما۔ اللہ ایسے ایمانی مظاہرے ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے صحابہ کرام کے ایمان تھے۔ اللہ ہم بہت کمزور ایمان والے ہیں، اللہ ہم بہت کمزور ایمان والے ہیں، اللہ ہمیں نہ پکڑنا، اللہ ہمیں نہ پکڑیے گا، یا الہی اپنی خاص رحمت ہمارے اوپر نازل فرما، اور اللہ ہماری اصلاح کر دے۔ اللہ ہم اپنی اصلاح کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ویسا بننا چاہتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہے۔ اللہ ہم سب کو ویسا بنا دی جیسا آپ کو پسند آ جائے۔ اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں ہم سے درگزر فرما کے اللہ اصلاح کی توفیق عطا فرما، اور اللہ اصلاح میں آسانی عطا فرما۔ یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام، جن کے بچوں کی شادی نہیں ہوئی اللہ ان کے لیے غیب کے خزانوں سے بہترین جوڑے عطا فرما۔ جن کی شادیاں ہونے والی ہیں اللہ ان کے لیے ان کے بچوں کو ان کے گھروں میں خوشحال اور آباد رکھنا۔ اللہ جن کی ہو چکی ہیں اللہ ان کو مشکل پریشانیوں سے بچا اور نظر بد سے محفوظ فرما کے اللہ ان کو خوشیوں کے ساتھ آباد کر کے اللہ ان کی ماں باپ، والدین اور اللہ ان کے گھر والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما۔ اللہ جن کی پریشانیاں چل رہی ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جن کی بیماریاں چل رہی ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ میں بدل دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے کراہت نصیب فرما۔ اللہ اتنا عطا فرما جتنا کشادگی سے اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ دل کا غنا عطا فرما، اللہ غنی کر دے، اللہ آگے بھی اپنے راہ میں بڑھ بڑھ کے دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنی محبت عطا فرما، اللہ ان لوگوں میں شامل فرما جن کے دل میں تیری محبت تمام محبتوں سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ اللہ اس کا ثبوت دینے کی توفیق بھی نصیب فرما، اللہ اس کا ثبوت دینے کی توفیق بھی نصیب فرما۔ اللہ ایک عمل جو تجھے پسند ہے اللہ اسی کو قبول کر کے اللہ ہم سب کے گناہوں سے معاف فرما کے اللہ یہاں سے ایسا بنا کے نکال کہ جیسے آج ہی پیدا ہوئے ہوں۔ یا رحیم نمازوں پہ دوام عطا فرما، نمازوں کو قائم کرنے والا بنا، نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما، اور اللہ ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنا۔ یا رحیم رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب اجعل هذا البلد آمنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين۔ یا رحیم معاف فرما دے اللہ، بحیثیت امت ہمیں معاف فرما، اللہ بحیثیت امت ہمیں معاف فرما۔ آج ہم نے اپنی کمی کوتاہی کو پڑھ لیا ہے، ہم نے جان لیا ہے اللہ، ہم نے مان لیا ہے کہ یہی وجہ ہے جو ہمارے تمام نافرمانیوں کا سبب ہے، جو ہماری تمام کمزوریوں کا سبب ہے۔ اللہ اس جڑ سے اس بیماری کو ہمارے اندر سے نکال باہر کرنے میں ہماری مدد فرما، اور اللہ اس بیماری کو ہمارے اندر سے نکال دے اور اپنی محبت کو اس میں بھر دے۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی
حبك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا رحیم جو ہمارے گھر والوں میں سے کو جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشش کلی سے درجات کی بلندیاں انہیں نصیب فرما اور اللہ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما اور ان کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا. آمین ثم آمین. مومن کی گفتگو میں کیا